عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم انه لا اله الا الله وقال تعالى في مقام آخر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء حمد و ثنا اللہ احکام الحاکمین کی ذات گرامی کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ سامعین محترم، یہ انتہائی مبارک مجلس ہے جو دین کو سمجھنے کے لیے قائم کی گئی ہے، اور اس پروگرام کی ابتدا سے پہلے کہ جو مختلف دین سے تعلق رکھنے والے، اسلام سے تعلق رکھنے والے، مختلف شعبوں، زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے طلباء کے لیے اور لوگوں کے لیے یہ انتہائی مبارک قدم ہے۔ یہ بڑا ہی بابرکت پروگرام ہے، اور اس کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بات اور یہ نقطہ اصل میں سمجھنے والا ہے۔ جس کو یہ نقطہ سمجھ آ جاتا ہے اس کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ آسان بھی فرما دیتے ہیں اور حل بھی فرما دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے اللہ وقت میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں، ان کی زندگی اور عمر میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور جن کو یہ نقطہ سمجھ نہیں آتا ہے وہ بیچارے دن رات کاموں میں مشغول، نہ ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، نہ ان کو وقت ملتا ہے، اور بیچارے اسی کشمکش میں زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ ایسا خسارہ ہے جو بالکل واضح ہے، اور جس کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مختصر زندگی میں اپنے دین کے ساتھ جوڑا ہے، اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق سے نوازا ہے، اور 5 وقت کی نماز نصیب ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے، یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے، یہ اس کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق سے نوازتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا نتیجہ ہوتا ہے۔
اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے اور اس کی خدمت کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، یہ بھی مالک الملک کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ تو کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ میرا رب میرے اوپر کتنا راضی ہے، تو وہ دیکھ لے میرا دین کے ساتھ کتنا تعلق مضبوط ہے، میرے دل میں قرآن کی محبت کتنی زیادہ ہے، میرے دل میں مسجد کی محبت کتنی زیادہ ہے، میرے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی زیادہ ہے، میں کتنا وقت 24 گھنٹوں میں اپنے رب کے لیے نکالتا ہوں، اپنے دین کے لیے نکالتا ہوں، اپنی آخرت کے لیے نکالتا ہوں، کتنا وقت میں اللہ کا دیا ہوا اللہ کے لیے لگاتا ہوں۔ بھئی آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ فلاں چیز یہ میری ہے اور یہ میں نے بنائی ہے، کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہیں؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے جی؟ کیوں جی؟ نہیں، یہ تو سارا کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ اگر ہمارا جسم ہے تو یہ اللہ نے دیا ہے ہمیں، اگر عقل اور ذہانت ہے تو وہ ہمیں اللہ نے دی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑے خوبصورت ہیں لیکن ان کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ پاگل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت سے محفوظ فرمائے۔ ان کے منہ سے پانی گرتا رہتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں میں کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں۔ اگر آپ نے آپ کے مقام کو سمجھنا ہے تو پھر کہیں عبرت کے لیے آپ چلے جائیں کسی پاگل خانے میں، جہاں بڑے بڑے لوگ دیکھنے میں بڑے خوبصورت اور وہ ایسی عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں کہ انسان کہتا ہے یہ کیا ہے؟ تو پھر جی چاہتا ہے کہ سجدے میں پڑ جائیں۔ یہ تو سارا کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، عقل اسی کی دی ہوئی، شعور اسی کا دیا ہوا، زمین اسی کی بنائی اس پہ رہتے ہیں، آسمان اس نے بنایا اس کی چھت کے نیچے رہتے ہیں، پانی زمین سے وہ ہمیں دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پانی میں گہرا کر دوں، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، بتاؤ یہ تمہیں یہ صاف ستھرا پانی یا میٹھا پانی یہ کون دے گا؟ کیا ہمارا اپنا ہے؟ کسی کا کیا ہے؟ کسی کا تو کچھ بھی نہیں۔ کائنات ساری اسی کی، ہم بھی اسی کے، اس کا سارا کچھ دیا ہوا، اس کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں، اس کی یاد کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں، اور پھر وہ ہمارا محتاج بھی نہیں، ہماری یاد کا محتاج نہیں، اس کا فائدہ بھی ہمیں ہے۔ جو ہم اللہ کے لیے کریں گے اس کا فائدہ بھی ہمیں ہے۔ بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کو کیا فائدہ ہے کوئی؟ نہیں۔ جو نہیں پڑھتے ہیں اللہ کا کوئی نقصان ہے؟ نہیں۔ جو ہم کریں گے، جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو ایک پیسہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے اس نے اللہ کا کیا بگاڑ لیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ بڑے فخر سے کہتا ہے میں مسجد میں پیسے نہیں دیتا ہوں۔ بھئی تم نہ دو، تم دے کیسے سکتے ہو؟ مالک تیرا قبول ہی نہیں کرتا، تو کون ہوتا ہے نہ دینے والا؟ تیرا اللہ کو قبول ہی نہیں، اللہ کو تیرا پیسہ پسند ہی نہیں۔ اللہ کسی عام آدمی سے، سادے آدمی سے کام لے لیتا ہے، سادے آدمی سے کام لیتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ مجلس بڑی بابرکت ہے، اور جس پروگرام کا کل سے آغاز ہو رہا ہے وہ بڑا مبارک پروگرام ہے، بڑی خیر والا پروگرام ہے۔
بڑی خیر والا پروگرام ہے۔ اس کے لیے آپ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف سکولوں کے طالب علموں کے لیے ہے، اس میں ہر طبقے کا آدمی شریک ہونا چاہیے، جس کے پاس وقت ہے اسے ضرور نکالنا چاہیے، اور اس میں بوڑھے بھی شامل ہوں، اس میں جوان بھی ہوں، اس میں بچے بھی ہوں، اور اس میں عورتوں کے لیے بھی اہتمام کیا جائے۔ عورتوں کو بھی بڑی ضرورت ہے۔ ایک لڑکی کی اگر صحیح تربیت کر دی جاتی ہے، وہ جس گھر میں جائے گی وہ کئی پشتیں اور کئی نسلیں سنوار کر رکھ دے گی، یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور ایک بگڑی ہوئی عورت کئی نسلیں بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ دین کا فہم، دین کی سمجھ، یہ بڑا اہم کام ہے، بڑا ضروری کام ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی روزی دینے والا ہے، اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ہی آسمانوں سے بارش نازل کرنے والا ہے، اللہ ہی زمین کے اوپر یہ رونقیں لگانے والا ہے، یہ درختوں کو اگانے والا، یہ پھل لگانے والا، یہ اللہ ہی ہے۔ زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والا اللہ ہی ہے۔ فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، یہ سب سے پہلا فریضہ ہے انسان کا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے تو انسان ہے، اگر نہیں تو پھر حیوان ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ تو بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ حیوان کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ میرا مالک ہے، یہ مجھے چارہ ڈالتا ہے، یہ مجھے خوراک دیتا ہے، میں نے اس کا احترام کرنا ہے۔ یہ لوگوں نے گھروں میں جانور رکھے ہوتے ہیں، عید کا موسم قریب آ رہا، لوگوں نے گھروں میں بکرے چھترے پالے ہوئے، اس کی رسی اس کے اوپر ڈال کر یا اس کے گلے سے اتار کر مالک آگے چل پڑتا ہے تو وہ کیوں جی پیچھے مالک دوڑنا شروع کر دے، وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے، مالک رک جائے، رک جاتا ہے۔ یہ اس کے پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ کس چیز نے اسے مجبور کیا ہے کہ میں اس کے پیچھے جاؤں؟ اور بھی تو انسان ہے، کسی اور انسان کے پیچھے یہ کیوں نہیں جاتا ہے؟ اس طرح کے اور بھی انسان ہیں، یہ اوروں کے پیچھے کیوں نہیں جاتا ہے؟ یہ اس کے پیچھے ہی کیوں جاتا ہے؟ کیوں جاتا ہے جی؟ کیوں جاتا ہے جی؟ بتائیں نا، کیوں جاتا ہے؟ پتہ ہے یہ میرا ہے، میں نے اس کے پیچھے جانا ہے، یہ میرا ہے، میں نے اس کے پیچھے جانا ہے۔ اور اس کو کھول کر تھوڑا سا سمجھا دوں، یہ جانور صبح گھر سے نکالتے ہیں لوگ، اس میں بھیڑ بکریاں بھی ہیں، گائے بھینسیں بھی ہیں، جب شام کو واپس آتی ہیں، کوئی ایک آدھ بھول کر کہیں اور چلی جائے، سارے محلے کی مرغیاں اکٹھی چرتی ہیں، کھاتی رہتی ہیں، شام کو اپنے اپنے گھر آتی ہیں یا کسی اور کے گھر جاتی ہیں؟ کیوں جی؟ دروازے تو سب کے ایک جیسے ہیں، دروازے سب کے ایک جیسے ہیں، لیکن وہ اپنے گھر آتی ہے، یہ میرا گھر ہے۔ یہ اسے سمجھ کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ اشرف المخلوقات کو نہ پتا ہو کہ آسمان پہ میرا رب ہے جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے،
میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں اور کرنے کا فائدہ بھی مجھے ہے، میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے دن رات فکر ہے، ہونی چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن آخرت کی فکر، دین سمجھنے کی فکر، جو اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس کی فکر کتنی ہے؟ کتنا وقت نکالتے ہیں اس کے لیے؟ اب ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کے لیے تو ہر ایک کے پاس وقت ہے، فیس بک کھول لے رات ساری گزر جائے گی، یوٹیوب پہ چلا جائے معاملہ دور تک نکل جائے گا۔ آئیے ذرا قریب آئیے، یہ باتیں ذرا اس لیے میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دور کرتی ہیں رب سے، رب کے دین سے۔ اس کے لیے تو ہم سر توڑ محنت کرتے ہیں، پیسے بھی لگاتے ہیں، خرچہ بھی کرتے ہیں۔ کیوں جی نیٹ فری چلتا ہے؟ کیوں جی نہیں؟ پیکے لگانا پڑتا ہے کہ نہیں؟ لگاتے ہیں کہ نہیں؟ لگاتے ہیں نا۔ کھانا ملے نہ ملے پیکج لگنا چاہیے۔ تو یہ پیسے لگا کر ہم اپنا آپ برباد کرتے ہیں، تو جو فری میں ہماری نجات ہے اس کی ہمیں فکر ہی نہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ ہے، ہمارا رب ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں جو بندہ یہ اپنے ذہن میں تصور بنا لیتا ہے میرا رب ہے، وہی میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے، تیرا یہ تصور، تیرا یہ نظریہ مجھے اتنا پسند ہے، اس تیرے تصور اور تیرے نظریے کی برکت سے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دے، تیرے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ یا ابن آدم ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی، اے انسان تیری میرے ساتھ امید وابستہ ہو، ما دعوتنی ورجوتنی، مجھے بلاتا رہے، پکارتا رہے، مجھ سے دعا کرتا رہے، اور امید وابستہ رکھ میرے ساتھ کہ میرا رب ہے میرے ساتھ معاملہ کرے گا، محبت والا، نرمی والا۔ غفرت لک ولا ابالی، انسان ہونے کے ناطے تیرے جتنے گناہ ہیں میں معاف کرتا رہوں گا۔ یہ کس کا فائدہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح عقیدے کا یہ نتیجہ اور نظریہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان موت و حیات کی کشمکش میں ہے، موت و حیات کی کشمکش میں۔ آپ نے فرمایا اس نوجوان کو، کیف تجدک، تیری کیا کیفیت ہے، تو کیا محسوس کرتا ہے، یہ تیرا آخری وقت ہے، تیرے دل کے اندر کیا خیالات، تصورات ہیں؟ کہنے لگا میں اللہ تعالیٰ سے ارجو اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ میرا مالک میرے ساتھ خیر والا معاملہ کرے گا، اور وَأَخَافُ، اور میں ڈرتا ہوں کہ میرے گناہ بھی ہیں، میں گناہگار بھی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موت کے قریب جس بندے کی یہ کیفیت ہو، اس کو اپنے رب سے امید ہو معافی کی، اور گناہوں کا خدشہ بھی ہو، تو میرا مالک اس کی اس امید کو پورا کر دیتا ہے، اور جس بات کا ڈر ہے اس سے امن دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی امید پوری کر کے اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ مسجدیں، یہ پروگرام، یہ دروس، یہ اس لیے ہیں کہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے،
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے، علم والے اور علم کے بغیر۔ دنیا کے جتنے علوم ہیں یہ اصل میں علم نہیں ہے۔ العلم یہ قرآن کا نام ہے اور حدیث کا نام ہے، اور دونوں ہی دین ہیں۔ اور جو آپ کا پروگرام ہے وہ کیا ہے؟ فہم دین جی، ہیں؟ فہم دین ہے نا؟ آپ کے پروگرام کا نام کیا ہے؟ فہم دین۔ اور دین کتنی چیزوں کا نام ہے؟ دو چیزوں کا۔ علم کس کا نام ہے؟ دو چیزوں کا، ایک قرآن کا اور ایک حدیث کا۔ دونوں کیا ہے؟ یہ دین ہے، دین ہے۔ تو دونوں دین ہیں۔ تو العلم سے مراد قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، دین اور شریعت کا علم ہے۔ باقی جتنے یہ ریاضی ہے، سائنس ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے فنون تو ہو سکتے ہیں لیکن العلم نہیں ہو سکتے۔ تو جس کو دین کا علم ہے وہ، اور جس کو دین کا علم نہیں ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اب فرق کر لیں۔ ایک آدمی ہے، اس کو غسل کا طریقہ نہیں آتا ہے، وضو نہیں آتا ہے۔ ایک ہے اسے غسل کا طریقہ بھی آتا ہے، وضو بھی آتا ہے۔ کوئی دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ اب جس کو غسل کا طریقہ نہیں آتا وہ پاک ہوگا؟ کیوں جی؟ پاک ہوگا؟ نہیں۔ جب سنت کے مطابق غسل نہیں ہوگا وہ پاک نہیں ہوگا۔ جسے سنت کے مطابق وضو نہیں آتا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں۔ حضرات، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اللہ کو جاننے والے ہیں۔ یہاں العلماء سے اہل علم بھی مراد ہیں، اور ہر وہ انسان جس کو پتہ ہے میرا رب آسمان پہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ اس میں شامل ہے۔ میرا رب آسمان پہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مجلس ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ بڑے خوش نصیب تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ کہتے ہیں ایک آدمی آیا، شدید و بیاض ثیاب، اس کے سفید کپڑے تھے، بہت زیادہ شدید، بڑے سفید کپڑے، شدید و سواد شعر، اور اس کے بال بڑے سیاہ تھے۔ لا یرا علیہ اثر سفر، اس کے اوپر سفر کے کوئی اثرات نہیں تھے۔ سفر ہوتا تھا گھوڑے کے اوپر، اونٹ کے اوپر، پیدل، یہی طریقہ تھا۔ دور سے آنے والے کے اوپر مٹی پڑتی تھی۔ آج کل کی بند گاڑیاں تو نہیں تھی، شیشے بند کر لے مٹی نہیں پڑے گی۔ کہتے ہیں ایسے تھا جیسے ابھی یہ گھر سے نکلا ہے، اور اس کے تیاری بڑی تازی تازی ہے۔ لیکن تعجب والی بات تھی، لا یعرفہ منا احد، ہم مدینہ کے رہنے والے اسے جانتے ہی نہیں تھے، مدینہ کا رہائشی نہیں ہے۔ تعجب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ادب سے بیٹھ گیا اور آ کر سوال کرتا ہے، اخبرنی عن الاسلام، حضور آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے اسلام کے 5 ارکان بتائے۔ کیوں جی بتا سکتے ہیں؟ 5 بتا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، 5 ارکان آپ نے اسے بتائے۔ کہتا ہے صداقتہ، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ تعجب تو میں پہلے ہی ہو رہا تھا، ایک تعجب اور ہوا، یسألہ و یصدقہ، یہ کیسا سائل ہے، سوال کر کے کہتا ہے جواب درست ہے۔ سوال کر کے کیا کہتا ہے؟ جواب
درست ہے، اس کا معنی اسے پتہ ہے۔ آج کل ہمارے لوگوں کا بھی یہی حال ہے، مولویوں کا امتحان لینے کے لیے سوال کرتے رہتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، یا فلاں مولوی نے کیا کہا تھا، یہ حضرت کیا کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولوی صاحب سے اختلاف شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ مولوی صاحب کی چھٹی کرواتے ہیں مسجد سے، ٹھیک ہے نا جی، الا ماشاء اللہ۔ نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ایسے لوگ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا سوال، اخبرنی عن الایمان، حضور ایمان بتائیں کیا ہے؟ تو آپ نے 6 چیزیں بتائیں، آپ نے 6 چیزیں بتائیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 رسولوں پر ایمان، نمبر 3 کتابوں پر ایمان، نمبر 4 فرشتوں پر ایمان، نمبر 5 آخرت پر ایمان، اور نمبر 6 تقدیر پر ایمان۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور اس کا نام عقیدہ ہے، اور اسے دین قرار دیا ہے۔ ایک اور سوال تھا آخرت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جتنا تجھے علم ہے اتنا مجھے بھی علم ہے، مجھے بھی نہیں پتا، تجھے بھی نہیں پتا۔ علامات آپ نے کچھ بتائیں، وہ آدمی چلا گیا۔ 1-2 دن بعد آپ نے عمر سے پوچھا تھا، فرمایا عمر وہ آدمی جانتے ہو جو آیا تھا، کون تھا وہ؟ کہتے ہیں حضور ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ فرمایا وہ جبریل تھا جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا تھا، وہ جبریل تھا جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو انسان کی شکل میں بھیجا، جو صاف ستھرے کپڑے پہن کے آیا تھا، نہا کر آیا تھا۔ اور دین پڑھنے والوں، مسجدوں میں آنے والوں، جب دین پڑھنے کے لیے آؤ تو کیا کرنا چاہیے؟ صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے، چاہے پرانا ہی کیوں نہ ہو۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ اور نہا کے آنا چاہیے، اور بالوں کو کنگھی کر کے آنا چاہیے، اور خوشبو وغیرہ لگا کے آنی چاہیے۔ کتنے ایسے نمازی ہیں جو نماز کے وقت خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں؟ کتنی مسجدیں ہیں جن کے اندر خوشبو کا اہتمام ہے؟ یہ چیزیں دیکھنی ہیں تو سعودی عرب میں جا کر دیکھ لو، ہر مسجد میں ہر آدمی کی جیب میں خوشبو ہوتی ہے کہ نہیں جی؟ مسجدوں کے اندر بخور، جناب خوشبوؤں کے حلے آتے ہیں، اور ہمارے لوگوں کی حالت یہ ہے، تھوڑی سی خوشبو آیا کہتا ہے مجھے چکر آتے۔ اس کو سگریٹ پینے سے چکر نہیں آتے، اس کو خوشبو سے چکر آتے ہیں۔ اس کو آنا ہی چاہیے، کیونکہ اس کا دماغ خراب ہے۔ دودھ پینے سے جس کو پیچس لگ جائیں اس کا معدہ خراب ہوتا ہے۔ تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور ادب سے آ کر بیٹھ گئے، 2 زانو ہو کر۔ تو اس لیے مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، دین سیکھنے والے کے اندر جب تک ادب اور عاجزی نہیں ہے تو وہ دین نہیں سیکھ سکتا ہے۔ اور امام مجاہد کہتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم کے اندر، صحیح بخاری میں امام مجاہد کا یہ قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ لا یتعلم العلم مستحین ولا مستکبر۔ 2 قسم کے لوگ علم نہیں سیکھ سکتے۔ ایک جس کو شرم آتی ہے، شرم آتی ہے، اچھا میں پوچھوں، میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں غسل کا طریقہ سیکھوں، میں وضو کا طریقہ سیکھوں، میں نماز کا طریقہ سیکھوں؟ لوگ کہیں گے اسے آتا ہی نہیں، آج تک تجھے آیا ہی نہیں ہے۔
اے اللہ کے بندو، یہ حیا نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ بزدلی ہے۔ اور جو مستکبر، جو بڑا بنے، میں بڑا، میں کسی کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ اب بڑا تو آدمی اپنے اندر بن جاتا ہے نا، لیکن نبیوں کو اللہ نے بڑا شان دیا ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بڑی لمبی تقریر کی، واعظ کیا، بڑا اثر ہوا لوگوں کے دلوں کے اوپر۔ تو کسی نے پوچھ لیا، آپ کا بیان بڑا اعلیٰ تھا، اس وقت آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ذہن میں سوچا، بھئی مجھے آتی ہے، اللہ کا رسول میں ہوں، مجھ سے بڑا عالم کون ہو سکتا؟ فرمایا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ میرا ایک بندہ ہے جو علم اس کے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں، اسے خضر کہتے ہیں۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام علم کی تڑپ کے لیے یوشع بن نون کو ساتھ لیا، کھانا تیار کیا، خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ یہ نہیں کہا میں نبی ہوں میں اس کے پاس جاؤں، نہیں، یہ نبیوں کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک ادب اور ایک عاجزی، جو حیا ہے، حیا کا معنی اور ہوتا ہے، بزدلی کا معنی اور ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، صحیح بخاری کے اندر اسی باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ کا بھی قول نقل کیا ہے، نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتوں کے کیا کہنے، یہ بڑی کمال کی عورتیں، ان کی عظمت بڑی ہے، ان کی شان بڑی ہے، ان کا مقام بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑا ہے۔ کیوں رتبہ بڑا ہے؟ دین سیکھنے میں ان کو حیا رکاوٹ نہیں بنتی، دین سیکھنے میں حیا رکاوٹ نہیں بنتا ہے، وہ مسئلہ پوچھ لیتی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق سے شرماتا نہیں ہے، اللہ حق بات بیان کر دیتے ہیں۔ تو آپ بتائیے، جس طرح مرد کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، کیا عورت کے اوپر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے؟ یہ مسئلہ کون پوچھ رہی ہیں؟ خاتون۔ کس سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ عورت بھی حیا کی پیکر، اور جو نبی، اللہ اکبر کبیرہ، تو جس کا تو کوئی کہنا نہیں، جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، جس کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے۔ آپ سے بڑا حیا کسی کے اندر ہو سکتا ہے؟ آج لوگ بڑے معزز بنتے ہیں اور بڑے اپنے آپ کو پارسا کہتے ہیں، اگر کوئی عالم دین درس کے اندر کوئی اس طرح کی بات کر دے تو اس کا توا لگا دیا جاتا ہے، کہتے ہیں دیکھو جی ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اور اپنے گھروں میں روزانہ سارا گھر بیٹھ کر، بیٹی اور باپ اور بیوی بیٹھ کر جو گھروں کے اندر لوگ دیکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے، سنی سنائی باتیں ہیں، آپ کو مخفی نہیں ہوگا، وہاں کوئی شرم و حیا نام کی چیز ہوتی ہے؟ وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا ہاں، جب جس طرح مرد کا پانی نکلتا ہے اس طرح عورت کا پانی نکلے غسل فرض ہو جائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیا، ایسی بات، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے۔ تو اس لیے دین کے اندر دین کے مسائل سمجھنے میں حیا رکاوٹ اور مانے نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ کیا تھا؟ جب مخفی سے مخفی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا، جنسی مسائل کے اندر بھی، تو رجوع کس کی طرف کرتے تھے؟ کیوں جی؟ اہل علم کو پتہ ہے،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پہ دستک دی جاتی تھی اور پھر ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا، وہ ماں کی حیثیت رکھتی تھیں۔ اور ایک دفعہ ایک صحابی گئے، بلکہ آپ کے بھانجے تھے، تو وہ مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے، فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، میں آپ کی ماں ہوں، میں آپ کو مسئلہ بتاؤں گی۔ تو محدثات بھی ایسی گزری ہیں جنہوں نے لوگوں کو دین پڑھایا ہے، محدثین بھی گزرے ہیں، اور ان کی بیٹیاں اور ان کی بیویاں بڑی عالمہ فاضلہ تھیں، جو مردوں کو بھی پڑھایا کرتی تھیں، جو عورتوں کو بھی پڑھایا کرتی تھیں۔ اس لیے اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا، ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کو کوئی مسئلہ بنا ہو اور حضرت عائشہ کے دروازے پہ پہنچے ہوں اور ان کا مسئلہ حل نہ ہوا ہو۔ تو اس لیے سامعین محترم، یہ فہم دین کورس، اس کے اندر بنیادی عقائد، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور فرائض دین ایمان کے ارکان اور اسلام کے ارکان، اور اس میں وضو کا طریقہ، اس میں غسل کا طریقہ، غسل میت، نماز پڑھنے کا طریقہ، یہ سیکھنا چاہیے۔ اور یہ کتنا اہم ہے، جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت کروائی انہوں نے 2 دن، ایک دن اول وقت میں اور ایک دن آخری وقت میں نمازیں پڑھائیں، اور اسی طریقے سے وضو کا طریقہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا۔ اور نماز صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تیار ہو گیا تو آپ نے قیام ممبر پہ کیا ہے، رکوع ممبر پہ کیا ہے، اور سجدہ نیچے اتر کے کیا ہے، اور پھر آپ دوبارہ ممبر پہ چڑھے ہیں، پھر قرات قیام ممبر پہ، رکوع ممبر پہ، سجدہ نیچے۔ یہ کس لیے کیا تھا؟ کیوں نہیں کس لیے کیا تھا؟ تاکہ لوگ میری نماز دیکھ لیں۔ اور جو آپ نے حج کیا ہے وہ آپ نے اونٹنی کے اوپر کیا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لوگوں آؤ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ ہو سکتا ہے اگلے سال میری آپ کی ملاقات نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے پاس آئے، چند دیر رہے، ہماری اداسی دیکھ کر فرمایا لگتا ہے تمہیں اپنا علاقہ یاد آتا ہے؟ جی حضور یاد آتا ہے۔ فرمایا جاؤ جا کے نماز پڑھنا، ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ سامعین محترم، حکایات کا نام لوگوں نے دین رکھ دیا ہے، قصے کہانیاں لوگ سناتے ہیں، جو اصل دین ہے اس کو لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ طوبیٰ للغرباء، ان کے لیے سعادت ہے، خوشخبری ہے جو دین کے اوپر پکے ہیں۔ دین کے اوپر پکا رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ مستقل جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ علماء یہ اندھیرے کے اندر چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں جن کو مسئلہ بتانے والا کوئی نہیں ملتا، جن کی اصلاح کرنے والا کوئی نہیں ملتا، یہ تو چراغ لیے پھرتے ہیں، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ یہ وہ سعادت قسم باسعادت لوگ ہیں جو فلیکسیں خود چھپاتے ہیں، وزٹنگ کارڈ خود دیتے ہیں، پیچھے چل کے آتے ہیں، کچھ نہیں دیتے، کچھ نہیں لیتے، سارا کچھ دیتے ہیں، اور اس کے سلے میں پھر بھی باتیں سنتے ہیں۔ یہ کس لیے سنتے ہیں؟ یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ انبیاء کا ان اجر الا علی اللہ، نبیوں کا یہی طریقہ ہوتا تھا۔ ہر نبی نے کہا ہے ما اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کسی مال کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تم سے کسی اجر اور صلے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ان اجر الا علی اللہ، میں نے صلہ اللہ سے لینا ہے، ان درویشوں نے بھی صلہ اللہ سے لینا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ ان کو دعائیں دے سکتے ہیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، آپ وقت دیں، آپ آئیں، اپنے بچوں کو لائیں، اپنی بیٹیوں کو لائیں،
اور اس میں آپ سپیکر کا اہتمام کریں، ہر قسم کی عمر کی عورتیں آئیں، بچیاں آئیں، بچے آئیں، سب کو آپ یہ دروازہ ان کے لیے کھلا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا آخرت بہتر بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے وابستگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔